چار لفظ ہیں، بہت توجہ، چار حرف ہیں عزیزان محترم. یہ چار حرف اور قرآن مجید میں لفظ محمد بھی 4 ہی مرتبہ آیا. صلوات بھیجے، صلوات بھیجے. مائک سیکھتا ہوں یار. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. ٹھیک ہے، خدا کے لیے اس مائک کو ذرا سا ان دنوں میں ٹھیک رکھیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ مسلسل صبح سے میری 5ویں مجلس ہے اور ابھی مجھے 5 مجالس اور پڑھنا ہے. اس آواز کی کوئی خطا نہیں ہے. ذرا سا میرے ساتھی، میرے لاؤڈ اسپیکر والے حضرات تعاون کریں، اس لیے کہ مضمون اہم ترین مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. پوری توجہ میں آپ کی چاہتا ہوں اور اس مرحلے پر صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. پھر صلوات بھیج دیجیے محمد. مولا آپ کو سلامت رکھے. چلیے جہاں تک مجھے طاقت ہے میں بولتا جاؤں گا، جہاں تک مولا قوت دیں گے. عزیزان محترم ذرا سا اس مرحلے پر توجہ میں آپ کی ضرور چاہوں گا. لفظ محمد قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. سورہ مبارک کے احزاب. اب شریعت کو سمجھتے جائیے شریعت کے حوالے سے. ما کان محمد، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. اللہ اللہ. سورہ احزاب میں ارشاد ہوا محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور آخری نبی ہیں. یعنی قرآن نے معیار محمد مقرر کیا امت کے سامنے کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں آئے. کوئی امتی کتنا بھی لاڈلا بن کر یا رشتے لے دے کر یہ خیال نہ کرے کہ وہ محمد سے برابری کا تصور کر لے گا. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں ہے. تمہارے لیے محمد صرف رسول ہے. تو صحیح شریعت وہ ہے جو محمد کو صرف رسول سمجھے، اپنا بڑا بھائی نہ کہے. توجہ ہے نا؟ یہ فلسفہ. صلوات بھیجے بابا سے بلند محمد علی محمد کا. خدمت دیکھیں مولا آپ کو سلامت رکھے. پہلی منزل ہم مسلسل ہو جائیں گے انشاءاللہ اسی منزل سے. کل کی گفتگو سے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کسی کے باپ نہیں، مردوں میں سے. یہ اللہ کے رسول ہیں بس، آخری نبی ہیں بس. یہ شریعت زدہ لوگوں کم از کم قرآن میں کبھی تدبر تو کر لیا کرو. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. میرا اندازہ تو فرمائیے نا عزیزان محترم، کیا قرآن میں کبھی کسی نے غور کیا کہ محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے اور محمد کی ازواج سارے مردوں کی ماں ہے. عباس بھائی دیکھیں حضور، ایک سارے دوستوں کی میں توجہ چاہتا ہوں تاکہ یہ بات واضح تو ہونا. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور ازواج رسول تمہاری مائیں ہیں. کنٹرڈکشن دیکھیں آپ. محمد باپ نہیں، ان کی جو ازواج ہیں امہات المومنین ہیں، وہ مومنین کی ماں ہیں. ایک ہی قرآن میں، ایک ہی سورے میں، ایک ہی انداز سے 2 مختلف بیان. ذرا دیکھتے جائیں. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، محمد کی ازواج تمہاری مائیں ہیں. جو محمد صلوات بھیجے محمد کیا کریں.
بیٹھے رہیں، متوجہ رہیں آپ. چلو بیٹا جہاں بھی ہے اسے وہیں تک رہنے دو، اس تک بھی اگر رہے تو کافی ہے. میں آہستہ آہستہ گفتگو کر کے مضمون تو مکمل کر لوں گا. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. دوسرے مقام پر ارشاد ہوا ازواج رسول تمہاری ماں ہے، ازواج رسول تمہاری ماں ہے. اور تیسرے مقام پر ارشاد ہوا خبردار ازواج رسول کے سامنے بے پردہ نہ جایا کرو. لیکن بڑی حیرانگی کی باتیں ہو رہی ہیں دوستو. شریعت کو شیعت سے اتنا قریب لا کر گفتگو کریں گے جہاں بات بڑی واضح ہو جائے گی. محمد تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، وہ صرف رسول ہے. محمد کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. اور صحابہ کو حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ حکم یہ ہے کہ اے نبی کی بیویوں صحابیوں سے پردہ کیا کرو. ارے کوئی ماں ہے جو بیٹوں سے پردہ کرے؟ توجہ 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 دیکھنا غور کرتے جائے نا. کوئی ماں ہے جو بیٹوں سے پردہ کرے؟ اور بڑی عجیب منزل ہے. یہاں پروردگار عالم نے اہتمام کیا. دوستو اگر شریعت کو انشاءاللہ شیعت سے مسلسل نہ کرے تو پھر مولا کی عطا کا فائدہ کیا ہے؟ خدا کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ اگر رکھیں تو ایک تاریخی نتیجہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کر دیں گے. محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، ازواج رسول تمہاری ماں ہے. اور ازواج رسول پر لازم ہے کہ وہ اپنے صحابیوں سے، رسول کے صحابیوں سے پردہ کریں. اگر واقعی حقیقی معنی میں ازواج رسول صحابہ کی ماں ہوتی تو ان پر پردہ نہ ہوتا، پردہ ساقط ہوتا. مائیں اپنے بیٹوں سے پردہ نہیں کیا کرتی تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ آیت ازواج کے احترام میں نہیں، رسول کے احترام میں آئی. توجہ ہے نا؟ اللہ 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 غور فرمائیے. بلند ترین صلوات ہے محمد آل محمد صاحب. آیت فیصلہ ہے. پوری طاقت سے اتنی ہی بلند صلوات بھیجے محمد آل محمد پر. پھر ہم انشاءاللہ کرتے ہیں. یہ جن کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں، جن کی شریعت کی باتیں کی جا رہی ہیں، کیا ضرورت تھی یہ آیت نازل کرنے کی کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن ازواج رسول تمہاری ماں ہیں. پھر آیت آئی مگر ازواج رسول پر لازم ہے کہ وہ اپنے بیٹوں سے پردہ کریں. ارے کئی مائیں بھی بیٹوں سے پردہ کرتی ہیں تو یہ ماں حقیقی معنی میں قرآن نے ماں نہیں کہا تھا بلکہ اس دور کے صاحبان ایمان کی نیتوں، ذہنیتوں، حیثیتوں کو دیکھتے ہوئے قرآن نے فیصلہ کیا تھا خبردار ان سے پردہ کرنا، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہے. توجہ ہے. یہ میرا اللہ اللہ اللہ. دونوں ہاتھ پلٹ کر کے آخری آدمی تک اب دیکھتے جائیں انشاءاللہ ایک تاریخی نتیجہ. اور انشاءاللہ بارگاہ شہدائے کربلا کے در دیوار گواہی دیں گے علی کی حقانیت کو، شیعت کی حقانیت پر. 3 آیتیں میں نے پیش کی نا. اب چوتھی منزل دیکھ لیں. ایک دفعہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ محمد تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، پھر فوراً کہا امت رسول کو حکم دیا کہ ازواج رسول جو ہے، ازواج متوجہ بیٹھ جاؤ کوئی باتیں ہونے دو. ازواج رسول جو ہے وہ امت کی مائیں ہیں، وہ امت کی مائیں ہیں جو امہات المومنین ہیں. یہ امت کی مائیں، پوری توجہ، یہ امت کی مائیں، محمد باپ نہیں. یہ دوسری آیت نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟
دوستو یہ آیت مشیت نے امت کی ذہنیت اور نیت کے مطابق نازل کی تھی، اس لیے کہ اگر امہات المومنین کو ازواج رسول کو امت کی ماں بنا دیا جاتا تو سارے رسول کے امتی آل رسول بن جاتے، کہتے تھے بھائی جب رسول کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو رسول تو خود بخود ہمارے باپ